ہندوستان اور پاکستان کی تاریخ میں قائد اعظم کا لقب پانے والے محمد علی جناح بھی ایک ہی پیدا ہوئے اور ان کی ہمشیرہ فاطمہ جناح بھی ایک ہی تھیں جنہیں قوم نے مادر ملت کا خطاب دیا۔ پاکستان میں ان دونوں عظیم رہنماؤں کا رتبے کے اعتبار سے نہ تو کوئی ثانی ہے اور نہ ہی ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ دونوں بہن اور بھائی اس ملک کے بانیان ہیں۔ ذہن نشین رہے کہ بانی کا کوئی ثانی نہیں ہوتا، لیکن اگر کوئی ایسا دعویٰ کرنے کی کوشش کرے بھی تو اس کی کوئی معافی نہیں ہوتی۔ افسوس کہ آج کل عمران خان کی ہمشیرہ اور تحریک انصاف کی کرتا دھرتا علیمہ خان خود کو فاطمہ جناح قرار دلانے کی کوشش کر رہی ہیں۔ دوسری جانب تحریک انصاف میں عمران خان کو قائد اعظم کا ہم پلہ، ان کا ثانی اور ان کا ہم ذات قرار دینے کا رواج عام ہے، جو کہ افسوسناک ہے۔ معروف اینکر پرسن اور تجزیہ کار سہیل وڑائچ نے روزنامہ جنگ میں لکھا کہ محمد علی جناح اور فاطمہ جناح کا رتبہ ان کے کردار اور جدوجہد کی وجہ سے ایسا عظیم تر ہے کہ ان جیسا مرتبہ حاصل کرنا ناممکن دکھائی دیتا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ محمد علی جناح کو قائد اعظم کا خطاب عوام نے دیا، تاہم ان کے بعد لوگوں نے خود کو بڑا بنا کر دکھانے کے شوق میں مختلف خطابات اور القابات اپنائے۔ کچھ کے حاشیہ برداروں نے ان کے ناموں کے ساتھ بڑے بڑے لاحقے لگانا شروع کر دیے۔ ملک کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان قائد ملت کہلائے۔ ان کے بعد ملک غلام محمد کہاں پیچھے رہنے والے تھے، انہوں نے خادم ملت کہلوانا شروع کر دیا۔ صدر سکندر مرزا مرد آہن پکارے جاتے تھے اور جنرل ایوب خان قائد انقلاب۔ ان کے بعد جنرل آغا محمد یحییٰ خان برسر اقتدار آئے تو موصوف خلیفہ بننے کے خواب دیکھنے لگے۔ جنرل ضیاء الحق نے اپنے لیے مرد مومن مرد حق کا نعرہ لگوایا، تاہم ذوالفقار علی بھٹو شہید اور بے نظیر بھٹو شہید کو قائد عوام اور دختر مشرق کے القابات عوام کی طرف سے ملے۔ سہیل وڑائچ کہتے ہیں کہ چلیں یہاں تک تو ٹھیک تھا کہ آپ کے حامی آپ کو خطابات سے نوازتے رہیں اور آپ انہیں ہنس کر ٹالتے رہیں، لیکن اب جو سب سے بری وبا پھوٹی ہے وہ قائد اعظم ثانی اور فاطمہ جناح کہلانے کی ہے۔ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون میں ایک دہائی تک جو نظریاتی مقابلہ رہا، اس میں نواز شریف کو قائد اعظم ثانی کے لقب سے پکارا گیا۔ ایک متوالے نے تو اس عنوان کے تحت ایک کتاب بھی لکھ ماری۔ بظاہر نواز شریف نے خود کبھی اس لقب کو نہ مشہور کروایا اور نہ اس پر ساتھ کیا، لیکن حال ہی میں ایک پڑھے لکھے دانشور نے انہیں 1906 میں مسلم لیگ نون کے قیام سے لے کر آج تک کا سب سے بڑا لیڈر قرار دے دیا۔ گویا انہوں نے نواز شریف کی تعریف کرتے کرتے انہیں قائد اعظم اور دوسرے تمام اکابر مسلم لیگیوں سے بڑا قرار دے دیا۔ ان کا کہنا ہے کہ میرے نزدیک یہ حرکت مضحکہ خیز، بھونڈی اور قابل مذمت ہے۔ آج کل سرکاری فنڈ سے نواز شریف اور مریم نواز کے ناموں سے سرکاری منصوبوں کا افتتاح بھی کسی طرح مستحسن نہیں۔ اصولی طور پر کسی زندہ لیڈر کی قدر و قیمت اور قد و قامت کا اندازہ اس کی زندگی میں ہی ہو نہیں سکتا، چنانچہ کسی منصوبے کو کسی شخصیت سے منسوب کرنا بھی ہو تو ایسا اس کی وفات کے بعد کیا جاتا ہے۔ زندہ لوگوں کے ناموں پر گلیاں، بازار اور سڑکیں کبھی مشہور نہیں ہو پاتی اور عوام انہیں سرکاری ناموں کی بجائے عوامی ناموں سے ہی پکارتے ہیں۔ سینئر صحافی کے مطابق سرکار تو خیر جو بھی کرتی رہے، اس کا سب کو علم تو ہوتا ہے اور اس پر تنقید بھی ہوتی ہے، لیکن اپوزیشن بھی اس مرض میں مبتلا ہو چکی ہے۔ سیاسی جماعتیں اپنے لیڈروں کو انسان نہیں سمجھتی، وہ انہیں دیوتا بنا کر پوجتی ہیں۔ یہی حال عوام کا ہے کہ ان کے پسندیدہ لیڈر کی کسی پالیسی سے اختلاف کیا جائے تو وہ ناقدین کو لفافی، غدار اور دشمن جیسے خطابات سے نوازنا شروع کر دیتے ہیں۔ سیاست میں اندھی عقیدت پیروکاروں کی آنکھیں اور ذہن بند کر دیتی ہے، جس سے وہ لیڈر کی اچھائیوں اور برائیوں پر تنقید کے قابل نہیں رہتے۔ جب کسی لیڈر کو دیوتا مان لیا جائے تو پھر اس کی پوجا ہی ہوگی، اس پر تنقید یا اس کا احتساب تو ممکن نہیں رہے گا۔ سہیل وڑائچ کے بقول یہ بیماری ہمارے ملک کی سبھی جماعتوں میں بدرجہ اتم موجود ہے۔ مڈل کلاس جماعت ہونے کے باوجود تحریک انصاف بھی اسی مرض کا شکار ہے۔ عمران خان کے دور کے ایک رشتہ دار نے بتایا کہ تحریک انصاف میں عمران کو قائد اعظم کا ہم پلہ، ان کا ثانی اور ان کا ہم ذات قرار دینے کا رواج عام ہے۔ پی ٹی آئی کی انتخابی مہم کے دوران بھی قائد اعظم کی شبیہ سے مماثلت رکھنے والی عمران خان کی تصویر نظر آتی تھی۔ سیاست دانوں کو قائد اعظم بننے کا شوق اپنی جگہ، لیکن یہ شوق تب خطرناک ہو جاتا ہے جب خان کی بہن علیمہ خان کو فاطمہ جناح بنانے کی کوشش کی جائے۔ پہلے بشریٰ بی بی اف پنگ کی پیرنی نصرت بھٹو اور کلثوم نواز بننے کے لیے سڑکوں پر نکلی تھیں، لیکن اب جیل میں بند ہونے کے بعد ان کا سارا زور دشمنوں کو بددعائیں دینے پر لگ رہا ہے۔
اب کپتان کی ہمشیرہ فاطمہ جناح بننے کے لیے میدان میں اتر چکی ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اصل فاطمہ جناح نے فیلڈ مارشل جنرل ایوب خان کا مقابلہ کیا تھا، تو کیا اب فاطمہ جناح ثانی بننے کی کوششوں میں مصروف علیمہ خان فیلڈ مارشل عاصم منیر کا مقابلہ کریں گی؟ اصل سوال تو یہ ہے کہ کیا اڈیالہ جیل میں بند مرشد نئی نصرت بھٹو یعنی بشرا بی بی کو آگے لا کر کلثوم نواز بنانا چاہتے ہیں، یا علیمہ کو نئی فاطمہ جناح بنانے کے خواہش مند ہیں؟ سہیل وڈائچ کہتے ہیں کہ تاریخ کا سبق یہ ہے کہ خطابات سے آپ خود کو بڑا محسوس کر سکتے ہیں مگر ویسا خود کو بنا نہیں سکتے۔ کئی پہلوان رستم پنجاب اور رستم ہند کہلاتے رہے، لیکن کوئی ایران کے اصلی رستم کی جگہ نہ لے سکا۔ کئی لکھاری اردو اور پنجابی کے شیکسپیئر کہلاتے رہے، لیکن نہ تو کبھی شیکسپیئر کا مقام پا سکے اور نہ کبھی شیکسپیئر بن سکے۔ کئی گلوکار اپنے حد کے تان سین کہلائے مگر تان سین جیسا کوئی نہیں بن سکا۔ خدمت خلق میں کئی لوگوں نے نام کمایا ہوگا، لیکن کوئی عبدالستار ایدھی کے رتبے تک نہیں پہنچ پایا۔ اسی طرح علم سیاست کی چالاکیوں کو بیان کرنے کی کوشش کئی لوگوں نے کی، لیکن کوئی مکاولی اور چانکیا کے مقام کو نہ چھو سکا۔ شاعر گو بہت ہیں مگر میر اور غالب کوئی نہیں۔ اقبال اور فیض تک پہنچنا بھی فی الحال دور دور تک نظر نہیں آتا۔ مختصراً یہ کہ قائد اعظم محمد علی جناح اور مادر ملت فاطمہ جناح کا رتبہ ان کے کردار اور ان کی جدوجہد کی وجہ سے ایسا عظیم تر ہے کہ ان جیسا خطاب پانا یا ان جیسا مرتبہ حاصل کرنا ناممکن ہے۔ ہمیں خود کو قائد اعظم، فاطمہ جناح، شاعر اعظم یا ادیب اعظم کہلوانے کی بجائے یہ کام تاریخ پر چھوڑنا ہوگا۔ تاریخ فیصلہ کرے گی کہ کس نے تاریخ کے کوڑے دان میں جانا ہے اور کس نے اپنی عظمت اور تابناکی کے ساتھ ہمیشہ زندہ رہنا ہے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔